امیر خسرو سمجھ گئے کہ یہ پیر لکڑ نہیں، یہ پیر چکر ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا. باتوں کے بھوت، جوتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بس جوتا نکالا امیر خسرو نے، ٹھائے 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 ٹھائے، پیر کر رہا آئے آئے آئے، مرید اڑیا پڑے. ارے ہمارے پیر کو مار دیا. کعبے تھارا پیر نہیں ہے، چوٹا ہے، چوٹا. اس نے میری غزل کا ایک مصرع چرا کے تمہارا بے وقوف بنا رہا. غزل تو میری، مصرع میرا، اور میرا ہی الو بنا رہا. اگر اس کا ہے تو یہ سنا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں میرا ہوں تو مجھ سے سن لو. مریدوں نے کہا حضرت جی سنا دو. حضرت پہ کچھ دال دھنیا ہوتا تو سناتے، بغلے جھانکنے لگے. لوگوں نے کہا اچھا آپ ہی سناؤ. تو امیر خسرو نے فی البدیہہ غزل بنا ڈالی اور فرمایا دیکھو یہ پورا غزل یوں تھی کہ دھان کٹائیو دھمک دھوں، دھان کٹائیو دھمک دھوں، اور کھچڑی پکائیو کھد بد کھوں، اور گھی ڈالیو چلم چوں، پھر سار سرپس سر. یہ تھی میری پوری غزل. تو امیر خسرو کی پہیلیاں بڑی مشہور. تو عورتوں نے کہا خسرو جی پانی تو پلا دیں گے مگر پہیلی سنا دو. امیر خسرو نے کہا اچھا بھائی نہ سن لو. تو ایک کہنے لگی نہ جی نہ، پہیلی تو سناؤ گے مگر سنانی پڑے گی کھیر پہ. دوسری کہنے لگی نہ نہ نہ، پہیلی تو سناؤ گے مگر سناؤ گے چرخے پہ. تیسری کہنے لگی نہیں، پہیلی تو کہو گے مگر کہو گے کتے پہ. چوتھی کہنے لگی نہ، پہیلی سناؤ گے مگر سناؤ گے ڈھولک پہ. اب ایک پہیلی کہنی ہے اور چاروں کی فرمائشیں الگ الگ ہیں. مگر امیر خسرو بھی امیر خسرو تھے، کہنے لگے سن لو. کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، اور چرخا لیو جلائے، کتا کے کھائے گئے تو بیٹھی ڈھول بجائے. چاروں کو خوش کر دیا. ایک ہی پہیلی میں چاروں کی فرمائش. اور بات بھی کتنی عارفانہ کہہ دی، کتنی اونچی بات فرما دی کہ کھیر پکائی جتن سے، خوب عمل کرے، تہجد پڑھے، تسبیح پڑھی، داڑھی رکھی، نیچا کرتا پہنا، امامہ باندھا، جبہ اور دستار باندھی، حج کیا، زکاتیں دی، یہاں تک کہ اتنی محنت کی کہ بدن کا چرخا جلا ڈالا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیا، مگر ریاکاری کا کتا آ کر کے سارے عمل چاٹ گیا. اور تو بیٹھا ہوا شور مچا رہا، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں مولوی ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں علامہ ہوں، میں تسبیح پڑھوں ہوں، میں چلہ لگا کے آیا ہوں. تو شور مچاتا رہو، تیری ریاکاری کا کتا تو تیرے سارے اعمال چاٹ کر چلا گیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات لفظ مختصر ہو لیکن وہ اپنے اندر معنی کی جامعیت رکھتے ہو. قرآن عظیم کی جو آیت، بھئی نیند تھوڑی بہت بھاگی یا نہیں بھاگی؟ ہیں؟ کیونکہ دو ہی چیزوں سے بھاگے نیند، یا تو خوف سے یا شوق سے، ہے نا. ایک نوجوان پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کوٹ پینٹ پہنے ہوئے سفر کر رہا تھا. مراد آباد سے سہارنپور سے آنا تھا. لمبا سفر، بس کہیں رکی نہیں، پیشاب کے مارے پیٹ چڑھ گیا. جیسے ہی بس اتری تو اب تو اسے پیشاب کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. چنانچہ جلدی سے پینٹ کے بٹن کھول کے ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گیا. جب پیٹ ٹھنڈا ہوا، ہلکا ہوا، تو اب اس نے نیچے اوپر کو دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا یہاں کوئی صاحب پیشاب نہ کریں، یہاں جن بھوت کا اثر ہے. اب جو اس نے سنا بھوت تو بند ہو گیا موت. اور جلدی میں جو کھڑا ہو تھا تو کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ گیا. کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگنا تھا کہ مرغا بن گیا. اب کھڑا ہونا چاہے تو ہوا ہی نہیں جاتا. پڑھ لیا ہی تھا کہ جن بھوت کا اثر ہے، کہنا بچاؤ 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 بچاؤ. لوگوں نے کہا بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ کہا بھوت بھوت بھوت. ایک سمجھدار سے بھی تھے،
انہوں نے نیچے اوپر کو جھانک کے دیکھا, کہنے لگا بھائی بجائیں گے تیرے اوپر جوت, کب بخت تجھے دیکھ رہا ہے بھوت, کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ رہا ہے اسے نکال لے. تو خوف سے بھی انسان کی حالت بدل جاتی ہے, شوق سے بھی آدمی کی حالت بدل جاتی ہے. تو نیند بدلی یا نہ بدلی؟ ہاں. تو میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا مفید اور ازحد ضروری مشورہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جا. ومن احسن من اللہ صبغا, اور دیکھ اللہ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سب فانی ہیں, بے وفا ہیں, عیار ہیں, مکار ہیں, پرفریب ہیں. یا تو وہ رنگ تجھے چھوڑ دیں گے یا ان رنگوں کو تجھے چھوڑنا پڑے گا. چاہے وہ صحت و جوانی ہو, چاہے وہ بیوی ہو, دوست ہو, مال ہو, مکان ہو, کرسی ہو, اقتدار ہو. دنیا کے جس رنگ سے بھی دل لگائے گا یاد رکھ, یا تو وہ رنگ تجھے چھوڑ جائے گا یا تجھے اس رنگ کو چھوڑنا پڑے گا. کل من علیہا فان, اے انسان اس حقیقت کو پہچان کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اگر کوئی ذات باقی ہے, باقی تھی, باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف تیرے رب کی ذات ہے. اور ہم بچپن میں ایک شعر گنگنایا کرتے تھے کہ بے وفا کے مار گولی چاہے مثل حور ہو, مگر کتنا تضاد ہے ہمارے اس قول اور عمل میں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے. رات کی سیاہی صبح کا سورج ختم کر دیتا ہے, سورج کی تمازت رات کے دبیز پردوں میں چھپ جاتی ہے. ہمارا کھیلتا ہوا بچپن ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارا ساتھ چھوڑ گیا. ہماری جوانی اٹھیلیا کرتی ہوئی ہمیں بڑھاپے کے حوالے کر رہی ہے. ہمارا بڑھاپا ہمیں زمین کا پیوند بنانے کے لیے لے جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مگر اس کے باوجود ہم میں کا ہر ایک انسان اسی فانی و عیار و مکار دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگا رہا ہے. تیرا رب تجھے پکار رہا ہے, تیرا رب تجھے بلا رہا ہے, تیرا رب تجھے آواز دے رہا ہے. صبغۃ اللہ, او میرے بندے اللہ کے رنگ میں رنگ جا. دیکھ اللہ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. سعدی علی رحمہ فرماتے ہیں جہاں برادر نماند بکس دل اندر جہاں فری بند بس. او میرے پیارے, اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, لہذا تیری عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا تجھے آگ دکھائے تو اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے. اور دیکھ مکن تکی ابر ملک و دنیا و پشت کہ بسیار ہم چوں تو پرورد کشت. او میرے پیارے, اس دنیا کے جاہو جلال پر, حسن و جمال پر, مال و متال پر کبھی بھول کر بھی بھروسہ نہ کر لینا, اس لیے کہ اس ناگن ڈائن دنیا نے تجھ جیسے نہ جانے کتنے حسن و جمال والے, تجھ جیسے نہ جانے کتنے مال و منال والے, تجھ جیسے نہ جانے کتنے عزت و اقتدار والے اس ناگن ڈائن نے اپنی گود میں پالے اور پھر انہیں کھلا کر کے خود ہی گلا گھونٹ دیا. بقول کسی شاعر کے, نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا, نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میں تجھے بتاؤں کہ یہ دنیا کیا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. جو آہنگ رفتن کند جان پاک چے برتاخت مردن چے بر روح خاک. او میرے پیارے, یہ دنیا کے حسین نظارے تیرے چلتے ہوئے سانسوں کا دھوکہ ہے. جیسے ہی تیرے چلتے ہوئے سانسوں کے تانتے ٹوٹ جائیں گے یہ دنیا بے کیف و بے نور ہو جائے گی. پھر تیرے لاشے کو چاہے تخت پر ڈال دو چاہے مٹی پر, دونوں تیرے لیے برابر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ, اے میرے بندو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. دیکھو اللہ سے زیادہ اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. آپ کہو گے امانت اللہ کے رنگ میں رنگے کیسے؟ صبح کو کہیں مولانا اخلاق نے حوض میں کوئی رنگ گھول رکھا ہے کہ اس میں ڈبکی لگاویں ہیں؟ تو رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بپتسمہ لیں.
کی حوض میں نہ ڈبی مارے. رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت تمہارے دل و دماغ پر چھا جائے. کہنے دیتے فلانے پہ فلانے کا رنگ چڑھا ہوا ہے. جب کوئی اسی کی سی بات کرتا ہے, اسی کی وکالت کرتا ہے, اسی کی سی ایکٹنگ کرتا ہے, اسی کی سی ادائیں دکھاتا ہے, تو کہتے ہیں میاں اس پہ تو فلانے جی کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو اللہ کے رنگ چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کا کلام بولے, تیری نگاہ خدا کے نظارے کرے, تیرے ہاتھ خدا کے حکم کے بغیر نہ اٹھے, تیرے قدم خدا کی مرضی کے خلاف نہ چلے, تو زمین پر خدا کی مرضی کا مظہر بن جائے. یہی خدا کے رنگ میں رنگنے کا مطلب ہے. اور کسی کے رنگ میں رنگنے کے لیے سب سے بہترین چیز نگاہ ہے, آنکھ ہے. جب آدمی کسی کے رنگ میں رنگتا ہے تو پہلے آنکھوں سے اس کا دیدار کرتا ہے. جب آنکھ کسی سے ٹکراتی ہے تو اس کی تصویر کھینچ لاتی ہے اور وہ دل کو دے دیتی ہے. دل اس کے نگیٹو کو دھو کر دماغ کے حوالے کر دیتا ہے اور زبان اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کر دیتی ہے. آپ مکان کو دیکھ کر معمار کی تعریف یا برائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کپڑے سلے ہوئے دیکھ کر ٹیلر کی برائی اور تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ گھڑی دیکھ کر کاریگر کی تعریف اور برائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر انسان بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے. ایک مولوی صاحب تشریف لے جا رہے, ایک بڑھیا کمر خمیدہ بال سفید کا چرخا کاٹ رہی, چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں. مولوی صاحب بہت دیر تک کھڑے ہوئے دیکھتے رہے. قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, کمر جھک گئی ہے اور چرخے کی مال میں گم ہے. اس نے اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا. کہنے لگے بڑی بی. ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بڑی بی تم نے ساری زندگی اس چرخے کی مال کے ساتھ گھما ڈالی, اپنے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانی کہ نہیں پہچانی؟ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے کہا ہاں بیٹا میں تو اسے پہچانتی ہوں. مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ بڑھیا تو اتنے اطمینان سے جواب دے رہی ہے کہ مجھے بھی اتنا اطمینان حاصل نہیں. کہنے لگے بڑی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا مولوی جی میں نے تو اپنے رب کو اپنے چرخے سے پہچان لیا. مولانا نے کہا تو نے چرخے سے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا مولوی جی بیٹھ جاؤ, یہ میرا 1.5 میٹر کا چرخا ہے, میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, نہیں چلاتی تو نہیں چلتا. اے مولوی جی یہ میرا 1 میٹر کا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو یہ آسمان کا چرخا, یہ چاند سورج ستاروں کا چرخا, یہ رات اور دن کے اجالوں کا چرخا, یہ زندگی اور موت کا چرخا, یہ بچپن جوانی کا چرخا, یہ اندھیرے اجالوں کا چرخا. او مولوی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا. اس 1 میٹر کے چرخے کو چلانے والی میں اور اس کائنات کے چرخے کی مال گھمانے والا اللہ ہے. میں تو چرخے سے اس کو پہچان گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو چاندی کے ایک گول گنبد سے پہچانا جس میں نہ سوراخ نہ کھڑکی نہ دریچہ نہ سوراخ, اور اس میں ایک سونے کا گنبد کہ یکایک وہ پھٹا اور اس میں خوبصورت بچہ نکلا اور نکلتے ہی چگنے لگا. چیل کو دیکھ کے ماں کے پروں میں چھپنے لگا. اس بند انڈے میں جہاں نہ کوئی سوراخ تھا, نہ کھڑکی تھی, نہ کیواڑ تھا, نہ دراز تھی, جہاں کسی سائنسداں کی نگاہ ہاتھ اوزار نہیں پہنچ رہے تھے, اس بند انڈے میں اتنا ہوش مند بچہ پیدا کرنے والی ذات وہی اللہ ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو شہتوت کے پتوں سے پہچان لیا کہ اسی پتے کو بھینسا کھاتا ہے تو گوبر بن جاتا ہے, اسی پتے کو بھینس کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے, اسی پتے کو شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے. پتا ایک ہے مگر اس پتے کو گوبر دودھ اور شہد بنانے والی ذات کوئی اور ہے اور وہی اللہ ہے. تو انسان بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچان لیتا ہے. او میرے پیارے تو نے مکان کو دیکھ کر معمار کو پہچان لیا,
तूने कपड़े को देखकर टेलर को पहचान लिया, तूने जूते को देखकर मूची को पहचान लिया, तूने कुर्सी को देखकर कारपेंटर को पहचान लिया। बता बता तूने आसमान की रफ़तों को नहीं देखा क्या, जमीन की पश्तियों को नहीं देखा क्या, उगते हुए सूरज और डूबते हुए चंद्रमा को नहीं देखा क्या, तूने जमीन की छाती पे गड़े हुए हिमालय को नहीं देखा क्या, तूने जमीन के सीने पे नागन के बल खाती गंगो जमन को नहीं देखा। ओ मेरे प्यारे, जब मकान को देखकर तू मेमार को पहचान गया तो कायनात को देखकर तू खालिक़े कायनात को क्यों ना पहचान सका। ये कायनात आईना है जमाले खालिक़े कायनात को देखने का। जब इंसान इस कायनात को गौर व फिक्र से देखेगा तो मकान को देखकर वाह 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 क्या कारीगर था, कहाँ का कारीगर था, कौन से आए थे, कौन लाए थे। जब तू आसमान और जमीन को गौर व फिक्र से देखेगा, रात और दिन के निजाम को देखेगा, बचपन जवानी और बुढ़ापे को देखेगा, खुदा की कसम खुद अपने वजूद को देखेगा, तो तेरा ज़मीर चीख चीख कर कहेगा ला इलाहा। अरे जोर से बोलो ला इलाहा। अरे ला इलाहा, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। है अल्लाह, है अल्लाह, है अल्लाह। कायनात का जर्रा जर्रा कहता हुआ मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद सूरज सितारे कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद तेरा अपना वजूद इस बात का सबूत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन और जब किसी से नजर लड़ जाती है, जब किसी से नजर लड़ जाती है, जब किसी की तस्वीर दिल में बढ़ जाती है, तो ईमान से बताओ जबान पे उसका जिक्र आता है कि नहीं आता? तन्हाइयों में उसका जिक्र आता है कि नहीं आता? महफिलों में उसका जिक्र आता है कि नहीं आता? ओ मेरे प्यारे, क्या आज तक तेरे दिल में अल्लाह की तस्वीर नहीं दाखिल हुई कि तेरे बाजार उसके जिक्र से खाली, तेरी दुकानें उसके जिक्र से खाली, तेरे मकान उसके जिक्र से खाली? अरे कोई दुनिया की परी पैकर तेरे दिल में बढ़ जाए, आहा क्या पूछो, बस दीवाना कर दिया, बस मस्ताना कर दिया। अब तो छाने को भी दिल नहीं करता, अब तो यूं हो गया यार, यूं हो गया यार, कोई तदबीर निकालो यार, मेरे अब्बा को समझाओ यार, मेरी अम्मी को समझाओ। इस दुनिया की भूतनी का रंग चढ़ गया तो खुदा की कसम दीवाना हो रहा है, यारों में तस्करे कर रहा है, अगियारों में तस्करे कर रहा है, चेहरे पर उसके इश्क की तस्वीर आ गई है, लिबास उसके इश्क की अक्कासी कर रहा है, मगर रात दिन सुबह शाम 24 घंटे हराम अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, उसकी कायनात के हुस्न और जमाल को देख रहा है, मगर उसका नाम लेते हुए शर्मा रहा है, उसका जिक्र करते हुए घबरा रहा है, उसका नाम आते हुए शर्मिंदा हो रहा है। मालूम ये हुआ कि उसका नक्श ही अभी कल्ब पर नहीं चढ़ा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? उसका नक्श ही अभी कल्ब पर नहीं चढ़ा है।